اور مفتی حضرات آپ کو روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، لوگ پھر بھی نہیں رکتے۔ جب نہیں رکتے تو پھر الزام تراشی علماء کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو محل حال ہے، شادی کے کاروبار ہے، وہ ٹھپ ہے، وہ بند پڑے ہیں۔ تو بھی اس انتظار میں ہے کہ کب یہ صبر کا مہینہ ختم ہو، خصوصاً یہ 13 تیزی ہے یا 20 صبر تک، وہ کہتے ہیں اس کے بعد شروع کریں گے۔ اب یہ جو بکنگ ہو رہی ہے ربیع الاول کی، وہ اب بکنگ ہو رہی ہے، لیکن ربیع الاول کی بکنگ ہو رہی ہے، اس مہینے کی سفر کی کوئی بکنگ نہیں۔ کیوں؟ کوئی آتا ہے تو بھائی کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے؟ جو چیز اسلام میں حرام ہے اس کو حرام نہیں مانتے، جو چیز اسلام میں غلط ہے اس کو غلط نہیں مانتے۔ تو یہ دونوں معیار ہم نے خود کیوں بنا لیا؟ ہم نے خود ہی اپنے اوپر یہ چیزیں لاگو کر دی ہیں، تو یہ غلط بات ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی نے احادیث میں یہ ارشاد بھی فرمایا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو اس وقت ایک ایجانی کیفیت ہے، عذاب کی کیفیت ہے، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ جب چند گناہ عام ہو جاتے ہیں تو ان کا وبال بھی عام ہو جاتا ہے، پھر اس کا عذاب بھی عام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی قوم زکوٰۃ اور عشر نہیں دیتی تو ان پر اللہ بارشیں روک دیتے، بارشیں نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو طوفانی بارشیں، نقصان والی بارشیں جو فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہے، جو پیداوار کو نقصان پہنچاتی ہے، جو لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچاتی ہے، یہ رحمت والی بارش نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے اس قوم نے زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری ہے، عشر میں ڈنڈی ماری ہے، تو اللہ ناراض ہے۔ دوسرا، جب اس قوم میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں بیماریاں عام کر دیتا ہے، ایسی ایسی بیماریاں جن کا نام پہلے لوگوں نے سنا ہی نہیں تھا، لا علاج بیماریاں۔ پہلے زمانے میں کوئی ایک آدھ بندہ بیمار ہوتا تھا اور باقی بندے ٹھیک ہوتے تھے، آج کوئی ایک آدھ بندہ ٹھیک ہوگا، تندرست ہوگا، سب بیمار ہیں، اس کو کوئی کوئی بیماری ضرور ہوگی۔ ہسپتال جتنے زیادہ ہیں مریض اتنے زیادہ ہیں، حالانکہ ہسپتال زیادہ بننے سے مریض کم ہونے چاہیے تھے، لیکن مریض تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ آپ کو یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، کئی سال بستر پر بیمار پڑے رہے، اللہ نے ان کا بھی امتحان لیا، لیکن اللہ نے ان کو ایک دعا سکھائی۔ وہ دعا قرآن پاک کی آیت مبارک ہے۔ فرمایا کہ جب انہوں نے وہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں کی جو ان کی بیماری تھی وہ ٹھیک کر دی۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھا کرے، لا علاج بیماری ہو، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو تو مرضی بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ ہو، جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو ایوب علیہ السلام کی طرح جیسے ان کو شفا نصیب ہو گئی تھی، ایسے ہی ہر مریض کو اللہ تعالیٰ شفا دے۔ اس دعا کو یاد کریں، اس دعا کو پڑھیں، خود پڑھیں، مریض کو بتائیں، وہ پڑھ سکے، اللہ خود آپ پڑھ کے اس کو دم کر دیں۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ جب بھی کسی بیمار کو، مریض کو دیکھیں کہ اس کو خطرناک مرض ہے، تو آپ اگر یہ دعا پڑھ لیں گے یقین کے ساتھ تو آپ کو زندگی بھر وہ بیماری نہیں لگے گی۔ سب چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو بڑا آسان عمل ہے، مگر یہ پرہیز کرو، فلاں چیز کھاؤ، فلاں چیز نہ کھاؤ۔ بھائی ایک دعا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، یہ دعا پڑھ لو تو تمہارے اوپر اس بیماری کو دیکھ کر تم نے یہ دعا پڑھی تھی، اس بیماری سے تمہاری جان چھوٹ گئی۔ اور وہ بیماری کیا ہے؟ الحمدللہ۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا ہم نے چھپوا کے، لکھوا کے تقسیم بھی کی ہوئی ہے، کچھ دوستوں کے پاس ہوگی، اگر کسی کے پاس ہو تو وہ فوٹو کاپی کروا کے فوٹو کو تقسیم کر دیں۔ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیں، اپنا نظریہ ٹھیک رکھیں، اور بد اعتقادی، بدشگونی سے بچیں، نفع نقصان اللہ کے سپورٹ کرے، کامیابی ناکامی اللہ کے سپورٹ کرے۔ کوئی ان چیزوں کا مالک ہے اور کوئی مالک نہیں ہے، نہ ستارے کسی کو نفع نقصان دے سکتے ہیں، نہ نجومی کی مشین کوئی کسی کو نفع نقصان دے سکتی ہے، اور اسی طریقے سے جو بطخ ہے نہ ان کے اندر
نفع نقصان کی تاثیر ہے، یہ ساری تاثیر اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ چاہے گا جہاں چاہے گا اس تاثیر سے نفع و نقصان کی صورتیں پیدا کر دے گا۔ آپ دیکھیں کوئی چھری وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو تو کاٹتی ہے لیکن اسماعیل علیہ السلام کے اوپر نہیں چلتی، چھری ایک ہی ہے، وہاں چل جاتی ہے، یہاں نہیں چلتی۔ کوئی آگ ہے ابراہیم علیہ السلام کو وہ نہیں جلاتی لیکن باقی جگہ جلاتی ہے۔ وہی سمندر اور پانی ہے کہ جو فرعون اور اس کی لشکر کو تو دبو دیتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ فیصلے اللہ کے ہیں، نہ پانی میں کوئی تاثیر ہے، نہ آگ میں جلانے کی تاثیر ہے، نہ چھری میں کاٹنے کی تاثیر ہے۔ یہ ساری تاثیر نفع نقصان کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جب چاہے گا کسی بھی چیز کو نفع کے لیے اس کی تاثیر پیدا کر دے گا اور کسی بھی چیز کے نقصان کی تاثیر پیدا کر دے گا۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ذاتے ہیں۔ اپنا ایمان مضبوط کرو، اللہ پر توکل رکھو، یقین اللہ پر رکھو۔ ایک حدیث پاک میں آتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے توکل رکھو جیسے پرندے رکھتے ہیں تو پھر یعنی جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ اور پرندوں کو رزق کیسے دیتے ہیں کہ وہ صبح صبح جب جا رہے ہوتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں اور ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ جب وہ اٹھتے ہیں تو بس ان کا رزق ان کو لے کے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ان بے جان ان پرندوں اور جانوروں کو پرندوں کو جب خدا روزی پہنچا سکتا ہے تو انسانوں کو بھی روزی پہنچا سکتا ہے۔ انسان کے ذمہ یہ ہے کہ روزی اس سے مانگ، اس سے مانگ تو وہ دے گا، تو نہیں مانگے گا تو تجھے نہیں دے گا۔ پرندے وہ مانگنے کا محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ مانگ ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے ان کے ذمے ہے۔ اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری نصیب فرمائے، ہر قسم کی باتیں نکاتی بدشگونی بدفعلی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔